ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا ہم سب پہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ آج اس کے اپنے اس گھر میں نماز مغرب کے بعد مجھے اور آپ کو مل بیٹھنے اور دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کا اس نے موقع عطا فرمایا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ گفتگو کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اور آپ کی یہ مجلسیں ہمارے اور آپ کے علم و عمل دونوں میں اضافے کا باعث بنا دی جائیں. قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان پہ گفتگو کروں، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس بات پر تنبیہ کر دوں کہ میں اپنے بارے میں سب سے پہلے کہتا ہوں، پھر اس کے بعد ویسے عام بات یہ کہتا ہوں کہ تعارف کو تعارف تک ہی رہنے دیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے. جب آپ تعریف کرنے لگتے ہیں تو وہ آدمی کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے. آپ میں سے کون ہے جو تعریف سن کر اسے اچھا نہیں لگتا یا اس کا نفس نہیں پھولتا ہے؟ یہ بتائیے. ہم سب کا معاملہ جب تعریف ہوتی ہے تو تعریف کیا کرتی ہے؟ آدمی کے نفس کو بڑا کر دیتی ہے. اور آج جس عنوان پہ ہم سننے کے لیے بیٹھے عنوان ہی ہے تزکیہ نفس. تو یہاں تو ہمیں اپنے نفس کو سدھارنے سنبھالنے کی باتیں کرنی چاہیے. منہ پہ آپ تعریف کریں گے تو آدمی کا نفس موٹا ہوتا چلا جائے گا اور یہ ہماری تربیت میں بہت بڑی کمزوری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہ نیک جذبات ہیں، آپ کی محبتیں ہیں اور آپ کی قدردانی ہے. میں اس کی بہت قدردانی ہے میرے پاس، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ کسی کو سامنے بٹھا کر تعریفیں آپ کریں گے تو خود اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا، اتنے لوگوں کے سامنے اپنے نفس کو چھوٹا رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ گزارش ہے، میں کہیں بھی رہتا ہوں، اپنے اگر بھائی مجھے پتا ہوتا ہے کہ کوئی تعارف کروا رہا ہے میں پہلے ہی منع کر دیتا ہوں. آج پتا نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے ورنہ میں پہلے ہی بتا دیتا. بہرحال آپ کی محبتیں اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے نفس کا بھی آپ تھوڑا خیال رکھ لیجئے تاکہ ہم آئے ہیں آپ کو کچھ اچھی باتیں سنا کر آپ کا فائدہ کرنے کے لیے. پتہ چلا کہ آپ کا تو فائدہ ہو گیا، نفس ہمارا موٹا ہوا، نقصان ہمارا ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں. اللہ ہم اور آپ کو عاجزی اور اخلاص کی دولت سے مالا مال رکھے اور اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا ہونے نہ دے. آمین. حاضرین گرامی قدر، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ يدخل الجنة اقوام قلوبهم مثل افئدة الطير، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دل جیسے ہوں گے۔ اتنی ہی حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی ایک اہم تعلیم ہمارے اور آپ کے لیے اپنے پیچھے چھوڑی۔ حدیث کا مطلب بہت واضح ہے کہ کچھ لوگ جنت میں، بہت سارے لوگ جائیں گے، الگ الگ نیکیاں خاص طور پر ان کے جنت میں جانے کا سبب بنیں گی۔ توحید سب سے پہلے، اور توحید کے بعد مختلف نیکیوں کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود الگ الگ حدیثوں میں بیان فرمایا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ کچھ لوگ اس وجہ سے جنت میں جائیں گے کہ ان کے دل پرندوں کے دل جیسے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پرندوں کے دل جیسے والے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے دل پرندوں کے دل جیسے ہیں؟ حدیث کی شرح کرنے والے اہل علم میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل توکل کی دولت سے مالا مال رہیں، جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ رہے۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنے والے، پورا یقین رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا ایمان کبھی نہ ڈگمگاتا ہو، اپنے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد اور بھروسہ کر کے چلنے والے، ایسے لوگ مراد ہیں۔ اور یہ کہنے والے علماء نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک اور حدیث کی روشنی میں یہ معنی بیان کیا، اور وہ حدیث ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کہا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ تم اگر اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا ہے ویسے بھروسہ کرنے لگو تو تمہیں بھی ویسے ہی رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے اڑ کے جاتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن شام میں جب لوٹتے ہیں تو سارے پرندوں کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ان کے اندر توکل کی یہ صفت ہے کہ سبب جو دنیا کا ہے وہ اختیار کرتے ہیں کہ صبح سویرے اپنا گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خود پرندوں کو ٹھیک سے پتہ نہیں ہوتا کہ آج ہمارا دانہ کہاں ہے، ہمارا پانی کہاں ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ کر کے جب نکل جاتے ہیں کوئی پرندہ شام میں خالی پیٹ واپس نہیں لوٹتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اگر تم بھی کسی بھی میدان میں جو اس کا سبب ہے، بیمار ہے علاج کرنے کے لیے دوا استعمال کرو، روزی روٹی کمانا ہے کاروبار کرو، نوکری کرو، اسباب جو ہے وہ ان کو اختیار کرو، جس میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہو اس کے جو اسباب دنیا میں اللہ نے رکھے ان کو اپناؤ، اور اپنانے کے بعد، اپنانے سے پہلے اور اپناتے ہوئے بھی اگر اللہ پر مکمل توکل اور بھروسہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ جیسے خالی پیٹ پرندوں کا پیٹ بھر کے واپس لوٹاتا ہے، توکل کی یہ برکت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مالا مال کر کے لوٹائے گا، اللہ تمہیں ناکام نہیں کرے گا۔ قال علم نے کہ اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ ہیں جن کی یہ فضیلت ہے کہ اسی توکل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن وہیں اہل علم کی ایک دوسری جماعت نے اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے کہ پرندوں جیسے دل والے کا مطلب کہا، اس کا مطلب ایک اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے نرم دل لوگ ہوں گے، ان کے دل بڑے نرم ہوں گے، بڑے ہی نرم دل لوگ ہوں گے۔ یہ کیوں؟ کہاں سے یہ معنی سمجھ میں آیا؟ کہا اللہ کی یہ جو مخلوقات ہیں اس میں آپ انسانوں کو دیکھتے ہیں، پتھروں کو دیکھتے ہیں، جمادات، نباتات اور چرند پرند یہ سب دیکھتے ہیں، ان میں پرندے سب سے نازک مخلوق میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ پرندے اپنے حجم میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مزاج میں بھی بڑے نازک ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو جنت میں جائیں گے، ان کے جنت میں جانے کا سبب ان کی اپنی نرم دلی بنے گی۔ یہ حدیث کا دوسرا مطلب ہے جو اہل علم نے بیان کیا، اور آج میں اسی معنی کو، اسی مفہوم کو سامنے رکھ کر کچھ بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو باتیں میری اور آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی، ہمارے اور آپ کے گھر کا معاملہ ہے۔ بھائیوں دیکھو، ایک بڑی اہم بات یاد رکھو، اس حدیث میں یہ جو دوسرا مفہوم اہل علم نے بیان کیا ہے، اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جنت میں جانے والے سخت دل لوگ نہیں ہوں گے، سنگ دل لوگ نہیں ہوں گے،
پتھر دل لوگ نہیں ہوں گے۔ جنت میں جانے کے لیے آدمی کو نرم دل ہونا چاہیے، آدمی کے دل کی نرمی برقرار ہونی چاہیے، اپنے دلوں کو نرم رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل پتھر کے ہو جائیں یا پتھر سے زیادہ سخت ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دلوں کی سختی مجھ کو اور آپ کو بربادی کی طرف لے جائے گی، آخرت میں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اور دنیا میں اگر ہم اور آپ اپنے دل کو نرم رکھنے میں کامیاب ہو گئے، یہ دلوں کی نرمی دنیا میں بھی ہمیں فائدہ پہنچائے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت کا ہم اور آپ کو مستحق بنا دے گی۔ ایک بات یاد رکھیں، میں ابھی ابتدا ہی میں ایک مسئلے کی وضاحت کر لیتا ہوں، یہ غلط فہمی دور کر لیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نرم دل ہونے کا مطلب کمزور ہونا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی نرم دل ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ کمزور ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جتنا میں سخت دل رہوں گا، پتھر کا دل رکھوں گا، میں اتنا ہی زیادہ بہادر انسان ہوں۔ میں جس قدر زیادہ سنگ دل رہوں گا، بے حس رہوں گا، اتنا ہی زیادہ میں جواں مرد مانا جاؤں گا، باکمال انسان مانا جاؤں گا۔ یہ ہماری جہالت ہے، یہ جہالت ہے جو ہمیں یہ سکھاتی پڑھاتی ہے کہ آپ اگر جواں مرد ہونا چاہتے تو دل کو پتھر کر لے۔ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم دل بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ بہادر ہونا ایک الگ معاملہ ہے، اور اس کے لیے دل کے اندر ہمت حوصلہ ہونا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن دل کے اندر ہمت اور حوصلہ ہونے کا مطلب دل پتھر نہیں ہونا چاہیے، دل کو نرم کا نرم رہنا چاہیے۔ دو مثالیں دیتا ہوں، دیکھیے سمجھ میں آ جائے گی بات آپ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مدینہ میں ایک دن اچانک بڑی زور کی آواز سنائی دی، زوردار آواز۔ صحابہ کے اندر ایک قسم کا خوف، پورے اہل مدینہ کے اندر۔ اب صاحب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، یہ ان سے مل رہے ہیں، یہ ان سے مل رہے ہیں کہ چلو دیکھیں گے کیا ہوا ہے، بہت زور کی آواز آئی ہے، کیا دیکھیں گے۔ صحابہ تیار ہو کر نکل رہے ہیں دیکھنے کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر واپس چلے آ رہے ہیں مدینے کی طرف۔ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لم تراؤ لم تراؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی بہادری کا عالم یہ ہے کہ اکیلے تنے تنہا، وہ بھی دشمن مدینے کے اندر بھی ہے، مدینے سے باہر بھی ہے، تنے تنہا اللہ کے نبی نکل گئے، اور گھوڑے پر بھی کوئی تیاری کر کے نہیں، ننگی پیٹھ پر ویسے ہی گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے بھی گئے۔ اور جب تک لوگ تیار ہو کر باہر نکلتے، اس سے پہلے اللہ کے نبی واپس بھی آ رہے ہیں اور پورے اہل مدینہ کو تسلی دے رہے ہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، دیکھ آیا ہوں، وہ کوئی ایسے خطرے کی بات تھی ہی نہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی بڑا بہادر انسان تھے، لیکن اللہ کے نبی کا دل نرم کتنا تھا۔ بہادر ہونے کا مطلب پتھر دل ہونا نہیں، سنگ دل ہونا نہیں ہوتا، اس کا مطلب نرم دل بھی ہونا چاہیے۔ کیسے؟ ایک سفر میں اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد اللہ کے نبی دوبارہ جب سفر پہ نکلے، تھوڑی ہی دیر گئے تھے کہ ایک چڑیا آئی، اللہ کے نبی کے سر پہ منڈلانے لگی۔ قافلہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی کے سر پہ چکر کاٹ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے دیکھا تو صحابہ کی طرف پلٹ کر پوچھا کہ ایکم فجع هذه بولدها، اس چڑیا کو کس نے اس کے بچے یا انڈے لے کر تکلیف پہنچائی؟ صحابہ نے معلوم کیا تو پتا چلا جب پڑاؤ ڈالا گیا تھا تو وہاں ایک صحابی نے اس چڑیا کا گھونسلہ دیکھ کر وہ گھونسلہ اتار لیا جس میں اس کے انڈے یا بچے تھے۔ اب اسلامی شریعت آپ کو ایک بات بتاتی، آپ پرندوں کو لا کے گھر میں پال سکتے ہیں، بڑے پرندے ہیں لے کر آ جائیے، یا بچے یا اس کی ماں کے ساتھ لے آتے ہیں، دونوں کے دونوں لے آ کر پنجرے میں رکھ کر پالیے، حلال ہے، جائز ہے، حرام نہیں۔ لیکن بچے ابھی چھوٹے ہوں، انڈے سے ابھی نکلے ہوں یا نکلنے والے ہوں، یا بچوں پہ مادہ جو ہے بچوں پہ بیٹھی ہو، ایسی صورت میں انڈے لے کر نکل جائیں یا بچے لے کے نکل جائیں، اسلامی شریعت کے نظر میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات دیکھی تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے گھونسلے کو اس کی جگہ پہ رکھ کر آؤ۔ دوبارہ اللہ کے نبی نے صحابی سے کہہ کر اسے رکھوا دیا۔ انسان تو انسان، اللہ کے نبی ایک پرندے کی تکلیف کے لیے بھی بڑا نرم تھا۔ آپ یہ بات پہلے ہی یہ غلط فہمی دور کر لیجئے۔ ہم ایسی جہالت کی دنیا میں جیتے ہیں جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس دنیا کے اندر زوراور بن کر جینا ہے، اور زوراور بن کر جینے کے لیے پتھر دل ہونا چاہیے۔ آدمی نرم دل رہا بزدل ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، زمانے کے سامنے کمزور پڑ جائے گا۔ یہ ہماری دنیا ہمیں سکھاتی ہے، اسلامی شریعت بتاتی ہے نہیں۔ ہمت اور حوصلے کی بات ہو تو پہاڑ تمہارے سامنے جو ہے عاجز آ جائیں، ایسی ہمت رکھو۔ سارا سماج تمہارے سامنے جھک جائے، اتنی ہمت رکھو۔
لیکن دل نرم اتنا رکھو کہ معمولی سے جانور کی تکلیف سے بھی تمہارے دل میں ٹھیس اٹھنی چاہیے۔ اسلامی شریعت نے دلوں کی نرمی کو اس قدر زیادہ اہمیت دی ہے۔ بھائیوں، میں جو بات آج آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں، تزکیہ نفس، نفس کی پاکی، نفس کے تزکیے کے حوالے سے بڑی ہی اہم ایک بنیادی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کی حالت پہ نظر رکھیے کہ اس دل کو جب تک آپ اس کی نرمی برقرار رکھیں گے، اس دل کے اندر بڑا خیر ہے۔ جس دن یہ دل پتھر کا ہونے لگے گا، سخت ہونے لگے گا، آپ یوں سمجھ جائیے کہ آپ کے اپنے دل کی بربادی کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اور دل کی بربادی آپ کی میری بربادی، آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ارشاد فرمایا، کہا الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں سنو دل کے اندر یہ گوشت کا، دو لوگوں سنو کہ جسم کے اندر یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ اندر کا ٹکڑا ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ اندر کا لوتھڑا خراب ہو جائے، اندر گوشت کا ٹکڑا یہ بگڑ جائے، سارا جسم بگڑ جائے گا۔ الا وہی القلب، لوگوں سن لو وہ انسان کا اپنا دل ہے۔ بھائیوں، آپ اس ترتیب کو دیکھیے، دل سخت ہوگا، اپنا کام نہیں کرے گا، دل جو ہے خراب ہوگا۔ دل کی خرابی انسان کے اپنے جسم کی خرابی تک آئے گی، یعنی انسان کے اعمال بگڑ جائیں گے۔ دل کا بگاڑ اعمال کے بگاڑ کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور جب اعمال کا بگاڑ ہمارے اندر آئے گا، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے زندگی میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، ہمیں جن باتوں پہ توجہ دینی چاہیے نا، ان میں سے ایک بڑا ہی اہم میدان ہے میرا اور آپ کا نفس، میرا اور آپ کا یہ اندرون، میرے اور آپ کے یہ اندر کی دنیا، میرا اور آپ کا ضمیر، میرا اور آپ کا یہ دل کس حالت میں ہے، اس پہ کیا گزر رہی ہے، اس کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ مشینی دنیا ہے، یہ ہنگاموں کی دنیا، یہ دوستوں کی دنیا، یہ تعلقات کی دنیا، یہاں ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر زیادہ گھل مل جاتے ہیں کہ باہر کی ساری دنیا جانتے ہیں۔ ہم یہ تک جانتے ہیں کہ امریکہ میں آگ لگی، کب سے لگی، کتنا نقصان ہوا، کیا ہوا، سب جانتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں شہر کی سیاست میں کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کون کس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، سب ہم جانتے ہیں۔ نیوز میں کون کس نے کس پہ کیا کہہ دیا یہ بھی جانتے ہیں۔ کھیل کی دنیا میں کون آگے بڑھ گیا، کون پیچھے ہٹ گیا، وہ بھی جانتے ہیں۔ اور حد معاف کرو، اور خاص طور پہ میری ماؤں بہنوں، بستی میں کس کی خرابیاں ہیں، کیا خرابیاں، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، ساری دنیا کی خبر ہے۔ لیکن وہ جو شاعر نے کہا نا، سب کی ہے خبر تجھ کو، اپنی خبر کچھ بھی نہیں۔ ہم باہر کی دنیا سے واقف ہیں، اپنے اندر سے ہم واقف نہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، یہ اندر کی دنیا سدھرے گی نا، یہ اندر کی جو دنیا یہ سدھرے گی تو ہمارے باہر کی دنیا سدھرے گی، اور جب ہم باہر کی دنیا میں اندر کے سدھار کے بعد سدھریں گے تو پھر ہمارا معاشرہ سدھرے گا، اور جب ہم اندر باہر سے سدھر کے پورے سماج کو سدھار لے جائیں گے، پھر دنیا میں ایسی طاقتور قوم بنیں گے کہ کوئی ہمیں جھکا نہیں پائے گا۔ آج ہم یہ جو ساری محنتیں کرتے ہیں نا، کوئی آتا ہے ادھر سے آگے کوئی بول کے چلا جاتا، ادھر سے آتا ہے کوئی کسی کی جان لے کے چلا جاتا ہے، وہ آتا ہے کسی پہ کوئی قانون بنا کے نکل جاتا ہے، کوئی آتا ہے کسی کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈال کے چلا جاتا ہے۔ یہ تماشا جو بنے ہوئے ہیں نا، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، سیاسی سطح پہ کرنا چاہتے ہیں، سوشل یعنی سماجی سطح پہ ہم کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کے میدان بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیجئے، سب کرنے کے کام ہے، غلط نہیں، لیکن ان سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے اندر سے شروعات کیجئے، اپنے اندر سے شروعات کیجئے۔ جب تک ہم اندر سے نہیں بدلیں گے، ہمارا باہر کا معاملہ نہیں سدھرے گا۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب اندرون سدھرتا ہے تو باہر کا معاملہ بیرونی دنیا بھی سدھرتی ہے، اور جب فرد سدھرتا ہے سماج سدھرتا ہے، اور جب سماج سدھرتا ہے تو پھر ہم وہ طاقت بنتے ہیں جو سب کو جھکاتی ہے، کسی اور کے سامنے جھکنے والی نہیں ہوا کرتی۔ یہ وہ کمزوری ہے جس کی طرف ہماری اور آپ کی نظر بہت کم ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، کتنے تجزیے آپ نے دیکھے، مسلمان مثال کے طور پر بیوروکریسی میں نہیں، مسلمان پولیٹکس میں نہیں، مسلمان ایجوکیشن میں نہیں، مسلمان وہاں نہیں یہاں نہیں، سچ ہے سب، ساری غلط نہیں باتیں، وہ باتیں صحیح اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کے بندوں وہ سب ہو بھی جائیں گے، ہم اندر سے نہیں بدلیں گے تو کیا باہر کی دنیا بدل جائے گی؟ مان لو ہم نے وہ سب کمی پوری کر لی ہے، جتنی میں نے اشارے کیے نا ساری پوری کر لی،
اندر سے ہم نہیں بدل سکے اپنے دل کو، تو ہمارا دل نہیں بدلے گا تو کیا ہمارا ظاہر بدلے گا؟ اور ظاہر نہیں بدلے گا تو پھر باہر کی دنیا میں کیا تبدیلی ہم لا پائیں گے؟ آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی نا، تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بھی کم تھے، ہر اعتبار سے دنیا ان کو پچھڑا ہوا، گرا ہوا، نچلا، حتیٰ کہ ایران اور روم کے درباروں میں جب ذکر آتا تو لوگ کہتے جاہل گوار قسم کے لوگ ہیں، یہ تو آپس میں لڑنے سے ان کو فرصت نہیں۔ ان کا تذکرہ آتا تو حقارت کے ساتھ کرتے تھے، ایسے تھے زمانے جاہلیت میں۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو تربیت کی نا، سب سے پہلے عقیدہ توحید کے ذریعے، پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے ذریعے ان کے اندر کو اتنا روشن کر دیا کہ وہ اندر کی روشنی پھر باہر نکل کر آئی، ساری دنیا کے اندھیروں کو مٹانے والے صحابہ بن گئے اللہ کے بندے۔ بھائیوں، اسی لیے اس بنیادی مسئلے کو یاد رکھیں، یہ جو میرے اور آپ کے اندر کا ضمیر ہے، میرے اور آپ کا دل ہے، میرے اور آپ کے اندر سینوں میں دھڑکنے والا یہ جو گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا ہے نا، یہ بہت اہم ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ زندگی میں ہم بہت کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اسے سدھارنے کی کوشش کرو، اور اگر یہ دل اپنی نرمی گنوا بیٹھے، سختی اس کے اندر پیدا ہو، یہ سختی رفتہ رفتہ بڑھتی جائے گی، پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ دل اس قدر زیادہ سخت ہو جائے گا کہ پھر اس کی حیثیت مردے کی ہوگی۔ جب مردہ ہو جائے گا، آدمی کا دل مر جائے گا، تو جسم زندہ ہو کر بھی آدمی زندہ لاش بنا رہے گا۔ اصل چیز ہے یہ اندر کی زندگی، یہ دل کی دنیا، یہ اندر کی کیفیت، جسے ہم اور آپ کو سدھارنے سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندو، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت لمبی گفتگو کروں، اس لیے کہ آپ یقین کریں یہ جو دل کی دنیا ہے یہ مستقل ایک دنیا ہے، ایک مستقل ایک دنیا ہے۔ اگر آپ اس پہ سننا، بولنا اور پڑھنا لکھنا شروع کریں گے نا، پتا چلے گا ارے ہم نے تو ابھی دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ دیکھا ہی نہیں۔ میں ساری باتیں نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ بنیادی باتیں جو آج اس مجلس میں آپ کے سامنے ہو سکتی ہیں، صرف رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا باتیں ہیں جو مجھ کو اور آپ کو بتائے گی کہ میرا اور آپ کا دل نرم ہے کہ سخت ہے۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا، بات دنیا کی بھلائی کی ہو یا بات آخرت کی بھلائی کی ہو، دل نرم ہے خیر کی علامت، دل سخت ہے یہ بربادی کی علامت۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ہماری سمجھ میں آ رہی ہے موٹی موٹی بات، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں وہ کیا علامتیں، وہ کیا راستہ ہے جس کے ذریعے ہم پہچان پائیں گے کہ میرا اور آپ کا دل نرم ہے کہ سخت ہے۔ ہمارے اور آپ کے دلوں کو ان کی نرمی حاصل ہے یا پھر یہ پتھر کے ہو گئے اور اس سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمیں پتہ چلے گا ہمارے دل نرم ہیں الحمدللہ، تو پھر ہم اس کی حفاظت کریں گے، دلوں کی نرمی کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے دل پتھر کے ہو گئے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ان دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کریں گے، ان دلوں کی سختی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں 3 سبب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، 3 علامتیں ذکر کرتا ہوں، جن کی روشنی میں ہم اپنے دلوں کی کیفیت کو پہچان پائیں گے کہ میرا اور آپ کا دل نرم ہے کہ سخت ہے۔ میں کہوں آپ کو، ایسے ہی اگر آپ سے پوچھوں تو یا تو ہم اور آپ اپنے نفس کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو تو کہیں گے نہیں میرا دل بڑا نرم ہے، اور اگر ہم اپنے نفس کے بارے میں بہت زیادہ جذباتی ہو جائے سب کہیں گے کہ ہمارا دل سخت ہے۔ نہیں، ایسے تجزیے نہیں چاہیے۔ قرآن و سنت میں جو علامتیں رکھی گئی ہیں نا، ان علامتوں پہ رکھ کر اپنے دل کو پرکھ کر دیکھو۔ سونا ہاتھ میں لے کر آپ کہتے ہیں یہ کھرا ہے یہ کھوٹا ہے تو نہیں چلتا، کسوٹی پہ گھس کو آپ کے کسوٹی پہ گھس کر بتانا پڑے گا کہ کتنے کیرٹ کا ہے۔ بالکل ویسی کتاب و سنت نے جو معیار ہم اور آپ کو دیے، کتاب و سنت نے ہم اور آپ کو دلوں کی نرمی اور سختی کا جو ایک اسٹینڈرڈ دیا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور ایسی ہی 3 بڑی باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جن کی روشنی میں ہم اور آپ اپنے دلوں کے سلسلے میں ایک رائے قائم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، پہلی علامت، پہلا راستہ جہاں سے ہم اپنے دلوں کی نرمی یا سختی کو جان سکتے ہیں وہ یہ کہ دل نرم وہ ہیں جو قبول حق کے لیے نرم ہو، سچائی کے لیے نرم ہو، حق کے لیے نرم ہو، انصاف کے لیے نرم ہو۔ دیکھیں ہم عام طور پہ دلوں کی سختی اور نرمی کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کی تکلیفوں پہ نرم ہونے کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ہے دلوں کی نرمی کا باب، میں بھی ذکر کروں گا۔ لیکن یاد رکھنا دلوں کی نرمی اور سختی کا جو سب سے پہلا معیار کتاب و سنت میں دیا گیا ہے
وہ معیار ہے آدمی کے دل قبول حق کے لیے نرم ہونی چاہیے۔ قبول حق کیا ہے؟ توحید اور شرک کی بات جب سمجھ میں آ رہی ہے یہ شرک ہے، آدمی فوراً چھوڑ کے توحید کی طرف آنے کے لیے تیار۔ سنت اور بدعت کی بات چل رہی ہے، آدمی کو سمجھ میں آ رہا ہے واقعی یہ بدعت لگتی ہے، فوراً چھوڑ کے سنت کی طرف آنے کے لیے تیار ہو۔ گناہ اور نیکی کی بات ہو رہی، آدمی کی سمجھ میں آ رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے، فوراً اسے چھوڑ کر واپس آئے۔ روزی روٹی میں حلال و حرام کی بات آ رہی ہے، آدمی سنتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے یہ حرام ہے یا کم سے کم مشتبہ ہے، آدمی کہے نہیں اس سے میں فوراً ہٹ جاؤں گا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر میں کہوں دنیا والوں کے ساتھ ہمارے معاملات میں سمجھ میں آ جاتا ہے شاید میری طرف سے ظلم ہوا، شاید میری طرف سے زیادتی ہوئی، شاید میری طرف سے کسی کی حق تلفی ہوئی، تو فوراً اپنے آپ کو قصوروار ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو دل حق قبول کرنے کے لیے، سچائی کے لیے، حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہونا، یہ دل اصل میں نرم دل ہے۔ اور جو یہاں پہ آ کے سخت ہو جائے، بات سمجھ میں آ رہی قبول نہیں ہو رہی ہے، بات واضح ہے لیکن پھر بھی آدمی اپنانے کے لیے تیار نہیں، دنیا پہ ساری رحم دلی لوٹائے تب بھی دنیا کا سنگ دل انسان ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ملیں گے ساری دنیا پہ اپنی دولت لٹانے تیار، اپنی شفقتیں لٹانے تیار، اپنے جملوں سے لوگوں کے زخموں پہ مرہم لگانے کے لیے تیار، حق حقیقت سچائی کے لیے دل نرم نہیں ہوتے۔ اسلامی شریعت بتاتی ہے یہ دلوں کی نرمی نہیں، یہ دلوں کی سختی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، دیکھو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کئی جگہ الگ الگ الفاظ میں بیان کیا، الگ الگ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ان میں سے میں پہلی ایک دو جگہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم نے پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ پہاڑ کو بھی آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرتا ہوا دیکھتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیت پڑھی، اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انسانوں، اے بنی آدم، پہاڑ پتھر ہو کر بھی اگر کلام اللہ کے اثر سے ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، دل تو پھر دل ہے، نرم سے ہیں، دلوں کو اس سے زیادہ متاثر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اس کا اثر قبول کرنا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب ہے معلوم ہے آپ کو؟ قرآن کی تلاوت سنیں تو دل پہ اثر ہونا چاہیے، قرآن کی آیت کا معنی سمجھ میں آئے تو دل پہ اثر ہونا چاہیے، قرآن کی جو تعلیمات، ہدایات ہیں، جو معانی اور مطالب ہیں وہ بیان کیے جائیں تو میرا اور آپ کا دل نرم ہو جانا چاہیے۔ کیسے نرم ہونا چاہیے معلوم ہے؟ قرآن میں ہمیں مثال دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس دل کی دنیا کو زمین سے تشبیہ دی ہے ایک سے زائد مقام پہ۔ آپ جانتے ہیں جب سوکھا پڑتا ہے، جب گرمی کا موسم آتا ہے اور آج سوکھا پڑتا ہے، زمینیں پانی کے لیے ترسنے لگتی ہیں، سوکھ جاتی، اس قدر سے زیادہ سوکھ جاتی ہیں، تڑپنے لگتی ہے زمین پانی کی پیاس کی شدت سے۔ آسمان سے جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت برس جائے، 2 دن کے بعد دیکھیے وہی سوکھی زمین ہری بھری ہوتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، صدیوں کی پیاسی لگتی ہے زمین۔ جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ سال بھر کا نہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہاں پانی پتہ نہیں کتنے زمانے سے نہیں برسا۔ لیکن جیسے ہی بارش، ایک بارش، کوئی لمبی بارش بھی نہیں، چند 1-2-4 گھنٹے کی بارش اگر ہو جائے، 2 سے 3 دن کے اندر دیکھیے ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتایا ہے کتاب و سنت کی یہ بارش، کلام اللہ کی یہ بارش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی یہ بارش بھی جب دل کی زمین پہ برسنے لگے نا تو دل کے اندر کی کھیتی بھی ویسے ہی لہلہانی چاہیے، ویسے ہی ہری بھری ہو جانی چاہیے، دلوں کی ویرانی ختم ہو کے یہاں آبادی آنی چاہیے۔ قرآن کلام اللہ ہے، یہ جب ہمارے اور آپ کے دل پہ اترے تو اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں آ رہا ہے تو پھر کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا، ایک بہت بڑی بات اللہ نے اس دل کے بارے میں بتائی۔ اللہ نے کہا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا، یہ دل ہے تو بڑا نرم، لیکن جب یہ سخت ہونے پہ آتا ہے نا تو پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پتھر کی طرح بھی ہوتا ہے، پتھر سے زیادہ سخت بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے وہ مثالیں دے کر بنائی،
پتھر کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، انہی پتھروں کو توڑ کر پانی نکل آتا ہے، انہی پتھروں کو توڑ کر نہریں نکل آتی ہیں، اور انہی پتھروں میں سے بعض پتھر اللہ کے ڈر سے اونچائی سے لڑک کے نیچے آ جاتے ہیں۔ پتھر پتھر ہو کر بھی تڑپ سکتے ہیں، لیکن یہ دل جب سخت ہوتے ہیں تو پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، کوئی اثر قبول نہیں کرتے۔ بھائیوں، پہلی علامت یہ ہے اپنے دل کی سلامتی، اپنے نفس کے بارے میں جاننے کی پہلی علامت یہ ہے کہ دیکھو کہ قبول حق کے لیے، سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے، اور سچائی سے دین کے معاملات میں نہیں، دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملے میں بھی۔ کل مجھ سے کوئی آگے شکایت کرتا ہے آپ نے فلاں مسئلے میں مجھ پہ ظلم کیا، انسان کا نفس ہے پہلے مرحلے میں انکار ہی کروں گا، انسان کی طبیعت ایسی، انسان کی تربیت میں کمی ایسی، لیکن دل اگر سخت نہیں ہوگا، میں اللہ سے ڈر کر محاسبہ کروں گا، دیکھوں گا بندے کی شکایت بجا ہے، سب سے پہلے مجھے ماننا چاہیے ہاں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے فلاں کے ہاتھ میں۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک سنن نسائی وغیرہ کی سنن میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جلیل القدر صحابہ، ایک حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں میں کسی بات پہ کچھ بات ہو گئی، اور کیا ہو گئی بات؟ حضرت ابو بکر اور عمر میں ایک مسئلہ یہ ہوا، کسی مسئلے میں حضرت عمر نے کچھ کہنا چاہا، حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا، کہنے لگے عمر تم ہمیشہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو، تم ہمیشہ مجھ سے مجھے پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ حضرت عمر حیران و پریشان کہ میری ایسی کوئی نیت نہیں۔ بہرحال بات چیت ہو گئی، کچھ ناراضگی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا، جبکہ وہ ایسی غلطی نہیں تھی حضرت عمر کی۔ اب یہاں معاملے میں غلطی کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر کی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، حضرت عمر تو خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا میری طرف سے زیادتی ہوئی۔ کسی نے آ کے نہیں کہا، کسی نے آ کے حضرت ابو بکر سے نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت عمر کے پاس، کہا عمر میری طرف سے زیادتی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ تھا، ایک تو میں نے کوئی غلطی کی نہیں، اوپر سے ابو بکر نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اب ابو بکر آئے تو حضرت عمر کا پارا چڑھا ہوا تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے کہہ دیا میں معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر پریشان کہ میری طرف سے زیادتی ہو گئی اور صاحب معاملہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اب وہ فوراً اللہ کے نبی کے دروازے مجلس میں جا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی سے کہہ کر معافی لے لیں، حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عمر کے پاس سفارشی بنا لیں۔ ادھر حضرت ابو بکر گئے، ادھر حضرت عمر کو احساس ہوتا ہے ابو بکر نے زیادتی کی تو کیا ہوا، معافی مانگنے کے لیے آئے تھے نا، اس وقت میں نے معاف نہیں کر کے بڑی غلطی کی ہے۔ اب عمر حضرت ابو بکر کی تلاش میں نہیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر کی تلاش میں نہیں کر رہے ہیں، گئے حضرت ابو بکر کے گھر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، کہا نہیں ہے گھر پہ، کہاں ہو سکتا ہے مسجد میں ہوں گے، گئے حضرت عمر مسجد کی طرف۔ اب اس سے پہلے ادھر اللہ کے نبی کی مجلس کا منظر دیکھیے، حضرت ابو بکر جب پہلے آئے، دور سے ہی اللہ کے نبی نے صحابہ کی مجلس میں کہا ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر کوئی جھگڑا کر کے آ رہے، جس انداز میں وہ آ رہے تھے۔ جیسے ہی آئے ابو بکر نے شکایت کی کہ زیادتی مجھ سے ہوئی، عمر سے معافی مانگی تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت اللہ کے ابو بکر کی بات سن کر اللہ کے نبی نے پہلے ان کو تسلی دی، غفر اللہ لک یا ابا بکر، غفر اللہ لک یا ابا بکر، غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سب سے پہلے یہی نہ مسئلہ تھا کہ عمر معاف نہیں کر رہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تسلی ہو گئی، حضرت ابو بکر بیٹھ گئے۔ اب ادھر حضرت عمر آ رہے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر وہ مسئلہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر کے مقام و مرتبے کی حفاظت ہو۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر پر غصہ کیا، هل انتم تارکو لی صاحبی، حضرت عمر سے کہا ٹھیک ہے عمر ابو بکر سے غلطی ہوئی بھی، لیکن جب وہ معافی مانگنے آئے تو کیا تم میری خاطر ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ بھائیوں یہ واقعہ جو ہے اس میں بڑے سبق ہے، لیکن جو سبق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سچائی کو قبول کرنے کا یہ جذبہ آپ کے دل میں ہے، آپ کا دل زندہ ہے، آپ کا دل نرم ہے۔ ابو بکر اپنی غلطی خود آگے بڑھ کے مان رہے ہیں اور ابو عمر اپنی غلطی خود آگے بڑھ کے مان رہے ہیں، اور سوچو اگر میرا اور آپ کا دل ایسا ہو جائے سچائیوں کو قبول کرنے میں، کیا ہمارے درمیان کوئی جھگڑا باقی بھی رہے گا؟ سبحان اللہ۔ بھائیوں یہ ہے سب سے پہلی علامت۔
دل کی نرمی کی سب سے پہلی علامت یہ کہ حق، حقیقت، سچائی کو قبول کرنے کے لیے نرم ہونا چاہیے. اڑ جانے والے، اکڑ جانے والے یہ ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں یہ دلوں کی سختی میری دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب بن جائے. یہ پہلی علامت ہے کہ میرا اور آپ کا دل نرم ہے. دوسری علامت جس سے ہم اور آپ اپنے دلوں کی نرمی کو پہچان پائیں وہ علامت یہ ہے کہ ہمارا دل سارے انسانوں کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، سب کے لیے دل نرم ہونا چاہیے. انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے نرم ہونا چاہیے. ان کی تکلیف میں ہمیں احساس ہونا چاہیے، ان کی پریشانی میں ہمیں بھی تڑپنا چاہیے، ان کی اپنی پریشانی میں ان کا ہمدرد بن کر کھڑا ہونا چاہیے. دنیا کو پتہ نہ چلے آپ کسی بیوہ، کسی یتیم یا پھر کسی مسکین، کسی فقیر، کسی بیمار کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، دکھاوا مت کرو، سچے دل کے ساتھ ان کے درد میں شریک ہونے والے بنو. ہمارا اور آپ کا دل دنیا والوں کے لیے نرم کتنا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر بتاؤں گا. آج ہم جیسی زندگی جیتے ہیں وہ کیا ہے معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو فلسطین میں مسلمانوں پہ یہودیوں نے ظلم کیا، بہت مارا ظالموں نے. تکلیف ہوتی ہے نا مسلمان کے اس حساب سب کو ہو رہی ہے نا. کوئی ایک بھی ہے جو کہے مجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ نہیں، ممکن ہی نہیں. ہندوستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ماب لنچنگ میں پکڑ کے ظالموں نے بے گناہوں کو مارا. واقعہ سنتے ہیں تو دل پہ آریاں چڑھتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے. یہ تکلیف محسوس کرنا بتاتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر تڑپ ہے. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھوں، غیر مسلم اگر کسی مسلمان کو مارے، کاٹے، توڑے تو ہمارے دل اگر تڑپتے ہیں تو ایک سوال یہ بھی کرنا چاہیے، میری اپنی گلی میں، میرے اپنے محلے میں، میرے اپنے خاندان قبیلے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم کرتا ہے، کیا وہاں بھی میرا اور آپ کا دل اتنا ہی دکھتا ہے، اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے؟ دل اگر نرم ہوں گے تو وہاں یہاں دونوں جگہ دکھیں گے. دل اگر نرم ہوں گے یہاں وہاں دونوں جگہ دھکیں گے، اور اگر دل سخت ہوں گے یہاں کے ظلم کو دیکھ کر بھی اندھے بن جائیں گے. اور وہاں جو دل کو تکلیف ہوگی نا وہ دلوں کی نرمی نہیں، وہ قومی عصبیت ہے. وہ قومی عصبیت ہے. تکلیف اس کی نہیں کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، تکلیف اس کی ہے کہ غیر نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کر دیا. اللہ کے بندو سمجھو، دلوں کی نرمی کا مطلب سمجھو. یہ جو مشرق و مغرب میں ظلم و زیادتی کی داستانیں، اس پہ ممبر و محراب سے ہم علماء، آپ سوشل میڈیا پر یا مجلسوں میں گھرے میں بیٹھ کر آپ اگر لمبی لمبی باتیں کریں لیکن ہمارے ذریعے ہمارے لوگوں کو تکلیف پہنچے، میں بتاؤں برا مت مانیے گا. سچ تو یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا تو دور کی بات، ہم لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں. ہماری گفتگو سے تکلیف، ہمارے معاملات سے تکلیف ہے. ہم دنیا میں کوئی بھی پریشان ہوتا ہے تو اس لیے جا کر اس کے حالات نہیں سنتے کہ اس سے ہمدردی کر کے اس کا کچھ ساتھ دے سکیں. اس لیے سنتے ہیں کہ وہاں سے سن کر آنے کے بعد اپنی مجلسوں کو زندہ رکھیں. بستی میں کس کا کیا ہوا، کس کا کس کے ساتھ کیا چل رہا ہے، فلاں کا یہ معاملہ، وہ معاملہ. یہ دلوں کی نرمی، یہ دلوں کی صفائی ہے، یہ دلوں کی پاکیزگی ہے. ایسے دل ایمان والوں کے ہوتے ہیں اللہ کے بندو. دلوں کی پاکی یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا، امیر مینائی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. کہا اللہ کے نبی نے، کتنی پیاری مثال دے دی، سنو. اللہ کے نبی نے کہا یہ سب جو مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں نا، یہ سارے مومن آپس میں ایک جسم ہے. اور جسم کا معاملہ یہ ہے، پیر میں ٹھوکر لگتی ہے، زخم پیر میں آتا ہے، لیکن آدمی یا تو درد سے ساری رات نہیں سو پاتا ہے یا پھر آدمی کے سارا جسم بخار میں تپنے لگتا ہے. آدمی کبھی بولتا ہے کہ بھائی چوٹ تو پیر میں لگی ہے، بخار جسم میں کیوں آ رہا ہے؟ پیر تو چوٹ تو پیر میں لگی ہے، مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ سمجھتا یہ میرا جسم ہے. اللہ کے بندو، جس دن ہمارے دلوں کی وہ نرمی لوٹ آئے گی، جہاں سب کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں گے نا، تو پھر آپ یقین کرو یہ دل زندہ دل ہے، یہ نفس پاکیزہ نفس ہے، یہ دل نرم دل ہے، یہ دل خیر کا علم بردار دل ہے، اور یہ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. ایسا دل اگر مجھ کو اور آپ کو مل جائے. تیسری علامت دلوں کی نرمی یا نفس کے پاک ہونے کی تیسری علامت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں
سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، نور ہونا چاہیے، روشنی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اندر کی دنیا میں دیکھیں تو آدمی سکون سے، آپ کبھی دیکھیں آدمی بازار میں گھبراتا ہے تو گھر کے اندر آتا ہے، کیوں؟ جیسے ہی گھر کے اندر آ کے اپنے بستر پہ لیٹتا ہے یا اپنے گھر کے صوفے پہ بیٹھتا ہے، آدمی کو لگتا ہے اچانک سارے ہنگاموں سے نکل کر ایک سکون کی دنیا میں آ گئے۔ محسوس کرتے ہیں نا آپ سبھی دیکھتے ہیں نا، کاروبار سے پریشان ہو کے، سفر سے تھک کر آتے ہیں، یا پھر یہ کہ موسم کی سختی کو جھیل کر آتے ہیں، کسی سے جھگڑ کر آتے ہیں، یا کہیں بھی کسی وجہ سے آتے ہیں، جیسے ہی گھر میں پہنچتے ہیں، گھر کے اندر اپنے بیٹھتے ہیں، گھر کا سکون ہی کچھ اور ہے۔ وہ جو باہر کی دنیا سے گھر میں آ کے سکون محسوس کرتے ہیں نا، اس باہر کی دنیا سے جب آپ اپنے نفس کے اندر جھانکے، اپنے دل کے اندر جھانکے، اس سے زیادہ سکون میری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہیے۔ یہ علامت ہے کہ میرا اور آپ کا دل نرم ہے، میرا اور آپ کا نفس پاک ہے، میرا اور آپ کے نفس کی زندگی برقرار ہے، میرا اور آپ کا نفس اچھا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے۔ اور اگر اس کے برعکس میرا اور آپ کا دل گھبراتا ہے، ہم اندر دیکھنے سے گھبراتے ہیں، ہم تنہائی میں رہنے سے گھبراتے ہیں، ہم اپنے بارے میں سوچنے سے گھبراتے ہیں، دل میں دیکھتے ہیں تو اندر اندھیرے نظر آتے ہیں، بے چینی، بے قراری ہے، یہ کیفیت اگر ہے نا تو پھر سمجھ جانا یہ دلوں کی بربادی کی بہت بڑی علامت ہے، دلوں کی تباہی کی بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ہمارے اور آپ کے سینوں میں دھڑکنے والے دل ایسے ویران ہو جائیں کہ اس ویرانے میں بستے ہوئے ہم بھی گھبرائیں۔ میں نے کہا نا، دنیا سے پریشان ہو کے گھر میں آ کر جو سکون محسوس کرتے ہیں، اس دنیا سے آگے بڑھ کے دل میں اندر اپنے جائیں تو آپ کو اتنا ہی زیادہ سکون ملنا چاہیے۔ اس کے بجائے اگر آپ دل کے اندر جھانک کر ویسے باہر بھاگتے ہوئے نکلیں جیسے کسی کھڈر میں گھس کے ڈر کے باہر نکلتے ہیں، سمجھ جائیے دل وہ ویرانہ جتنا خطرناک ہے، اس سے کہیں زیادہ میرے اور آپ کے دل کا ویرانہ میرے اور آپ کے لیے خطرناک ہے۔ بھائیوں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں جاؤں، لیکن یہ تین بڑی علامتیں آپ کے سامنے ذکر کی، اور یہ تینوں علامتیں کیسی ہیں معلوم ہے؟ معاف کیجیے گا، ایک مزاج ہمارا ہے، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ جب کبھی برائیوں پہ نکیر کی بات آتی ہے، شیطان ہم اور آپ کو کیسے بہکاتا ہے معلوم ہے؟ کوئی بھی خرابی آئی، سود کی بات آئی، آدمی گردن گھما گھما کے دیکھتا ہے وہ سود پہ پیسہ لینے والا مسجد میں کہاں بیٹھا ہے۔ شراب کی بات آئی، آدمی جھانک جھانک کے دیکھتا ہے وہ جو خود یا جس کے گھر والا شراب پیتا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے یا کہاں بیٹھی ہے۔ جہیز کی بات آئی، فلاں خرابی کی بات آئی، خرابیوں کے تذکرے پہ شیطان ہمارے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے یہ تمہارے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ آج ایک بات بتاؤں، یہ جو باتیں میں نے کہی نا، ان کی کمال ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دل کی دنیا ہے، اور دل کی دنیا کے بارے میں اللہ نے کہا ان اللہ علیم بذات الصدور، یا تو انسان خود جانتا ہے یا رب ذوالجلال جانتا ہے۔ گردن لمبی کر کر کے بھی دیکھ لو گے دوسروں کے دل کی دنیا نظر نہیں آئے گی، لیکن ذرا سا گردن جھکا کے دیکھ لو گے اپنے دل کی دنیا تمہیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اپنے اندر جھانکو، اپنے ضمیر کا جائزہ لو، اپنے نفس کا محاسبہ کر کے دیکھو کہ کہاں کھڑے ہو ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کے بندو، تنہائی میں کرو، مجلس میں نہیں ہوتے یہ کام۔ مجلس میں سن کر یاد رکھیے گا بات، آج رات جب بستر پہ لیٹیں گے تنہائی، اور جب کبھی مسجد میں یا کہیں آپ کو تنہائی نصیب آئے نا تو وہاں بیٹھ کر اپنے نفس کے بارے میں سوچو تو پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کمایا۔ دولت کما لی، جائیداد کما لی، اور نام کما لیا، بہت کچھ کما لیا، اندر کی دنیا اتنی ویران، اتنی خالی ہم اندر سے۔ ہمیں اپنی فقیری پہ ترس آنا چاہیے، ہمارے اپنے نفس کی فقیری پہ ہمیں ترس آنا چاہیے۔ ہم نے کیا کمایا دنیا میں کما کے؟ جب اپنے نفس کو مالا مال نہ کر سکے، اپنے اندر کی دنیا کو نہ سنوار سکے، اپنی دنیا کو نہ سجا سکے، باہر کی دنیا کو سنوار کے کیا کر لو گے؟ اللہ تعالیٰ کے بندو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، دیکھو اپنے نفس کے بارے میں جائزہ لے کر دیکھو کہ ہمارے اور آپ کے نفس کا کیا حال ہے۔ دو چار باتیں وہاں یہاں ہم نے کہہ لی، کسی نے تعریف کر دی، آپ کے کپڑے کی تعریف کر دی، آپ کے کاروبار کی تعریف کر دی، بھول جاتے ہیں نفس کے اندھیروں کے بارے میں بھی سوچو، نفس کی اندھیرے، نفس کی دنیا کے بارے میں بھی سوچو، کیا حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ دل کی خرابی کہاں سے آتی ہے؟ یہ تو ہم نے کہا نا دل کی علامتیں ہیں کہ دل سخت ہے کہ نرم ہے، پہچاننے کی یہ تین علامتیں، اور ان علامتوں سے ہم اپنے بارے ہی میں، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ قاضی بھی میں ہی ہوں، مجرم بھی میں ہی ہوں، الزام لگانے والا بھی میں ہی ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں۔ اور انصاف سے اگر کام لیں گے نا، ہم سے زیادہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ میری خرابیاں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میرے رب کے بعد میری خرابیاں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اور اگر
ہر قسم کے اثرات سے آزاد ہو کر میں اگر اپنے بارے میں فیصلہ انصاف سے دوں گا، مجھ سے زیادہ صحیح فیصلہ کون دے سکتا ہے؟ اس لیے اپنے نفس کے حق میں قاضی بن کر محاسبہ کرو، اور اگلی 3-4 باتیں یہ بھی سن لو کہ یہ دل کی ویرانی کہاں سے آتی ہے، خرابی کہاں سے آتی ہے، دل کی سختی کہاں سے آتی ہے، دل مردہ کہاں سے ہوتا ہے، میرا اور آپ کے دل میں بگاڑ کہاں سے آتا ہے۔ میں 2-3 بڑے اہم سبب ذکر کر کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ بھائیو، سب سے پہلی بنیاد یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کی ایک غذا رکھی ہے۔ آپ نے اگر اپنے جسم کو، پیٹ کو اگر نہیں بھرا، پانی نہیں پلایا، کھانا اگر نہیں کھلایا اپنے پیٹ کو، تو آپ کا جسم تڑپتا ہے، ترستا ہے۔ بھوک آپ کے دل میں آپ ایٹھن پیدا کر دی، آپ محسوس کرتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا، بالکل ایسے ہی آپ کی اپنی روح کی بھی ایک غذا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس روح کی غذا جب نہیں ملتی تو روح بھی تڑپتی ہے۔ مگر افسوس اس کا ہے، پیٹ کی بھوک کو پہچاننے والے تو سب ہیں، پیاس کو پہچاننے والے سب ہیں، لیکن روح کی ضرورت کو پہچاننے والے، اس کی تڑپ، اس کی بھوک کو محسوس کرنے والے بہت کم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے، لا علمی ہے، یہ ہماری تربیت پوری نہیں ہو پائی ہے۔ ہم جس قسم کے ماحول سے نکل کر آئے، وہاں ہمیں یہ شاید بتایا ہی نہ گیا ہو کہ روح کی بھی ایک غذا ہوتی ہے، اور روح کی غذا کیا ہے معلوم ہے؟ علم اور عبادت کی روح کی بہت بڑی غذا ہے۔ علم اور عبادت اس روح کی غذا ہے اللہ کے بندو۔ اگر میرا اور آپ کا دل اندرون کی دنیا آباد رہنی ہے، سیدھے سیدھے پیرامیٹر ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ عبادتوں سے ہمارا رشتہ جیسا ہے، ہمارے اور آپ کے اندر زندگی کا بھی وہی معیار ہے، نفس کے اندر کا معیار۔ بہت سادہ اصول، کسی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ عبادتیں کیا ہیں؟ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، حج مالی اور بدنی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے، استغفار عبادت ہے۔ بہت ساری یہ جو عبادتیں وہ سارے کام جو بندہ اور اپنے رب کے درمیان معاملہ رکھتا ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رکھنا، دل کو ہمیشہ اللہ کی طرف مائل رکھنا، اللہ سے جوڑے رکھنا، تعلق باللہ، یہ ساری وہ باتیں جسے ہم عبادت کہتے ہیں۔ یہ روح کی غذا اللہ کے بندو، یہ جب روح کو نہیں ملتی نا تو پھر سب سے پہلے تو یہ تڑپتی ہے، اور جو پہچان کر یہ غذا دے دے الحمدللہ۔ لیکن میں نے کہا نا ایسے بہت کم لوگ ہیں، تو پھر کیا ہونے لگتی ہے؟ یہ روح پھر مرجھانے لگتی، یہ سکڑنے لگتی۔ پودے کو جب پانی نہیں ملتا تو پودا سکڑنے لگتا ہے نا، ایسے ہی روح مرجھانے لگتی ہے، اور پھر دل کمزور ہونے لگتا ہے، دل کمزور ہونے لگتا ہے، دل پھر مردہ ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، عبادتوں کو اللہ کا حق سمجھ کر ہم ادا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا نمازیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم اور آپ پر۔ ہم نے نمازوں کو قرض سمجھا یا فرض سمجھا، یہ فرض بھی ہے اور اللہ کا قرض بھی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کا فرض ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ کا حق ہونے کے ساتھ ساتھ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کیا۔ اللہ کے بندو، جس دن ہم عبادتوں کو اس نظر سے دیکھ پائے نا، اس دن ہمارا اور آپ کا عبادتوں سے صحیح رشتہ جڑ پائے گا۔ اور جس دن عبادتوں سے رشتہ جڑے گا نا، شروع میں محسوس نہیں ہوگا، لیکن آپ مسلسل عبادتوں میں اترتے جائیے، پھر آپ کو محسوس ہوگا ایک ٹھنڈک سی اندر اترے گی، ایک سکون اندر اترے گا، ہمارے اور آپ کے دل کے اندھیروں کا خاتمہ ہوگا، اندر کی ایک روشنی کا احساس میرے اور آپ کے اندر جائے گا۔ اللہ کے بندو، کہاں کہاں کون سے مزے میں پڑے ہو، کبھی اس دل کی دنیا کے مزے بھی دیکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے ایسی دنیا رکھی ہے کہ یہ دنیا اپنی ساری رنگینیوں کے باوجود وہ مزہ نہیں دے سکتی جو آپ کے اندرون میں آپ کو مل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے عبادت کا وہ رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یقین کیجیے یہ عبادتیں اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، اور یہ میرے اور آپ کے دل کی غذا ہے۔ اب یہاں طے کر لیجئے، جیسا رشتہ دل کا، جیسا رشتہ عبادتوں سے ہے، ویسا رشتہ ان عبادتوں کا، ویسا اثر میرے اور آپ کے دل پہ ہے۔ اب عبادتیں جتنی اچھی ہیں، دل کی دنیا اتنی اچھی ہے، عبادتوں میں خلل جتنا ہے، دل کی دنیا اتنی ہی زیادہ ویران ہے۔ یہ پہلی ایک علامت یا پہلا سبب ہے جہاں سے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا سبب، بھائیو دیکھو، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللبن، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں
سوائے اکا دکا جو کبھی چھوٹا موٹا کبھی گناہ ہو جائے. اصل یہ کہ ایمان والا گناہ نہیں کرتا. لیکن اللہ نہ کرے اگر گناہ ہو جائے تو ایمان والے کے ایمان کی بہت بڑی علامت یہ ہے ثم یتوبون من قریب، وہ فوری توبہ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا اگر گناہ ہو، گناہ کے فوری بعد اگر ہم اور آپ توبہ نہیں کریں گے نا، یہ میرے اور آپ کے دل کی بربادی کا دوسرا بڑا سبب ہے، دل کی ویرانی کا دوسرا بڑا سبب ہے، نفس کی خرابی کا دوسرا بڑا سبب ہے، میری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں بربادی کا بہت بڑا سبب ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کتنے پیارے انداز میں یہ حقیقت سمجھا دی. آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک دھبا لگایا جاتا ہے، سیاہ دھبا، کالا دھبا لگایا جاتا ہے. اب بندہ توبہ کرتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے اگر توبہ قبول ہو جائے. لیکن اگر بندہ گناہ کرے اور توبہ نہ کرے وہ دھبا باقی رہتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا لگتا ہے، توبہ کرے معاف کر دیا جاتا ہے اور توبہ نہ کرے گناہ باقی رہتا ہے، دھبا باقی رہتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب بندہ گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو دھبا لگتا ہے، پھر دھبا لگتا ہے، دھبے پہ دھبا لگتا ہے، پھر ایک اور دھبا، یہاں تک کہ دل پورا کا پورا کالا پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ مثال بیان کر، مثال کے حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فذالکم الران، یہ جو دھبے ہیں نا یہ کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ یہ وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا، کافروں کا، مشرکین مکہ کا، یہود و نصارہ کا تذکرہ، اس دور میں جو ایمان نہیں لانے والے لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے بہت بڑی بات کہی، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ قرآن ان کے سامنے اتر رہا ہے، نبی ان کے سامنے ہیں، دین کے حق میں اللہ کے معجزات اتنے سامنے آ رہے ہیں، پھر بھی ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کا مسئلہ یہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے. اب زنگ چڑھ گیا ہے تو کام تو اصل میں دل کو کرنا ہے. دل پہ جب زنگ چڑھ جائے دل کام نہیں کرے گا تو دل کے بعد دماغ انسان کے اعضاء کیا کام کرے گا؟ آپ کو معلوم ہے نا، چاقو کتنا ہی قیمتی ہو، شاندار ہو، برانڈڈ ہو، زنگ آلود ہو جائے چاقو کاٹنا بھول جاتا ہے. مشین آپ چاہے جتنی اعلیٰ معیار کی لے لے، لیکن اگر مشین زنگ آلود ہو تو کیا کام ٹھیک ٹھاک کرے گی؟ نہیں، زنگ آلود مشین اپنا کام نہیں کر سکتی. گناہ توبہ کے بغیر اگر دل کا زنگ بن جائے تو پھر دل اپنا کام نہیں کرتا. اور میں شروع میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب وہ دل بگڑتا ہے تو جسم بگڑ جاتا ہے، جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو پھر جسم بھی ٹھیک ہوتا ہے. اللہ کے بندو، میرے اور آپ کے نفس کی خرابی بربادی کی دوسری بڑی وجہ گناہ کرنا اور گناہوں سے توبہ نہ کرنا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ہم میں کی بڑی تعداد کی یہی صورتحال ہے اللہ کے بندو، اور اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اب آپ دیکھو، سوچو کتنا بڑا راز ہے جب اللہ کے نبی کہتے ہیں، ایک تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے اللہ تعالیٰ نے. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے دن میں 70 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ صبح سے شام تک آج اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھو کتنے گناہ کیے، مشکل سے 3-4 یاد آ گئے تو بہت. لیکن کیا سچائی میں ہماری زندگی میں 3-4 ہی گناہ ہو گئے ہیں صبح سے؟ اگر آپ ہم دیکھ پائے نا فہرست بڑی لمبی ہوگی. ہم وہ ہیں جو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، فہرست لمبی رکھ کر بھی ہم استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 70 یا 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرنے والے، اور ہم گناہ کر کے بھی توبہ استغفار نہیں کرنے والے. تو پھر بتاؤ میرے اور آپ کے دل ویران نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ میرے اور آپ کے دل پہ دھبے نہیں لگیں گے تو کیا ہوں گے؟ میرا اور آپ کا دل کمزور نہیں پڑے گا تو کیا ہوگا؟ میرا اور آپ کا نفس بگڑے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے بندو، حاضرین گرامی قدر، تیسرا بڑا سبب جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے. ہم موت کو بھول گئے. دنیا میں موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں، اور قبرستان سے زیادہ عبرت کا کوئی مقام نہیں، جنازے سے زیادہ بڑی کوئی نصیحت نہیں اللہ کے بندو. لیکن آپ معاف کریں، میں اپنے آپ کو آپ کے درمیان رکھ کر یہ بول رہا ہوں، مجھے یہ مت سمجھے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو رکھ کر کہہ رہا ہوں. سوچ کر دیکھیے پچھلا جو بھی جنازہ ہم نے پڑھا ہے، کیا ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے اندر یہ احساس جاگا کہ اگلا جنازہ میرا ہی ہو سکتا ہے؟ موت کو ہم نے بھلا دیا. بھائیو، صورتحال یہ ہے، قبرستان میں ہم جاتے ہیں،
اللہ کے نبی نے کہا تھا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا پہلے، لیکن اب حکم دے رہا ہوں کہ زیارت کرو، قبروں کو قبرستان کو جایا کرو۔ کیوں؟ یہ آخرت کی یاد دہانی کرواتی ہے۔ یاد کر کے بتاؤ وہ آخری بار کب تھا کہ قبرستان میں گئے اور ہم اور آپ کو آخرت یاد آئی، قبرستان میں گئے اور ہم اور آپ کو اپنے قبر کی تنہائی یاد آئی ہو، آخری بار کب تھا؟ اپنے آپ سے پوچھ کر دینا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ ہوا کہ اللہ کے نبی قبرستان میں گئے، قبر تیار پوری طرح نہیں تھی تو جنازہ رکھ کر اللہ کے نبی بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے، اللہ کے نبی اور صحابہ نے بات چیت کی، لیکن کیا بات چیت تھی؟ وہی آخرت کی باتیں، وہی جنت کے کمانے کی باتیں، جہنم سے بچنے، یہی سب باتیں اللہ کے نبی کی ہوتی تھیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ قبرستان میں جاتے ہیں، دو چار دوست مل گئے، قبرستان میں کھڑے ہو کے ہنسی مذاق ہو رہے ہیں اللہ کے۔ ہمارے دلوں کی بربادی کی صورتحال کیا ہے آپ اندازہ لگاؤ۔ جو مقام سب سے بڑا مقام عبرت ہو سکتا تھا اس مقام پر بھی ہمیں ہنسی آتی ہے، تو پھر بتاؤ کہ ہمارے اور آپ کے دل کے بگاڑ کے ہم کس درجے پہ کھڑے ہیں۔ اور معاف کیجیے گا، موبائل نے تو یہ صورتحال پیدا کی ہے، وہاں جا کے آدمی کو سوچنا چاہیے یہ قبر مٹی کے اوپر جو کھڑا ہو سکتا ہے اگلے لمحے یا 2 سال یا 10 سال بعد یا 50 سال بعد اس قبر کے اندر جانا، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ وہاں بھی کھڑے ہو کر ساری دنیا کی تجارتیں ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، موت سے بڑی کوئی عبرت نہیں، موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں، جنازے سے بڑی کوئی یاد دہانی نہیں ہو سکتی مجھ کو اور آپ کو۔ ہمارے اور آپ کے دلوں نے موت سے بھی عبرت حاصل کرنا چھوڑ دیا، یہ دلوں کی بربادی کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، باتیں بہت ساری ہو سکتی، باتیں بہت ساری ہو سکتی، لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں، باہر کی دنیا کو بہت سنوار لیا، بہت سجا لیا، بہت بنا لیا، اپنے اندر کی دنیا کی فکر کرو۔ علم سے، عبادت سے، اللہ سے استغفار اور توبہ کے ذریعے اپنی آخرت کو، موت کو یاد رکھتے ہوئے وہ اسباب اختیار کرو جہاں سے میرے اور آپ کے دلوں کی نرمی باقی رہے، جہاں سے مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا نصیب ہو، جہاں سے ہم اور آپ کو واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی کما حق ہو بندگی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور جہاں ہمیں دنیا سے زیادہ اپنے آپ کی فکر ہو۔ معاف کیجیے گا، ہمیں دنیا کی فکر اپنی نہیں ہے۔ میں نے شروع ہی میں کہا نا، ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے سب پتا ہے، میرے اپنے اندر کیا چل رہا ہے، فائدے اور نقصان کے کس سفر سے میں گزر رہا ہوں، مجھ کو اور آپ کو افسوس ہے، خبر نہیں۔ اور یہ اصل خرابی، اصل جڑ ہے، یہاں سے اپنے اور آپ کی اصلاح کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں ان باتوں کو یاد رکھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کے ذریعے یہ جو ہمارے اور آپ کے نفس کی اصلاح کا سفر ہے اس کی شروعات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی سلسلے کی باتیں علماء سے، اہل علم سے اور تربیت کرنے والے بڑے اور بزرگ لوگوں سے اللہ تعالی ہم اور آپ کو سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر مولانا عقیل صاحب کا